اسی وقت انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ ادھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور وظیفہ پڑھیں گے، 4 الفاظ پڑھیں گے قرآن عظیم کے، ادھر آپ کی حاجت انشاءاللہ آپ کو خوشخبری آ جائے۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں، ایک ہی بار میں آپ جس مشکل کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ تیر بہدف، خواہ آپ کو مالی پریشانی ہو، خواہ آپ کو جادو کی پریشانی ہو، خواہ آپ کو جنات کی پریشانی ہو، خواہ آپ کو کسی جگہ نکاح کرنا ہو، نہیں ہو رہا، من پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن عظیم کے 4 الفاظ ہیں، قرآن عظیم کے 4 الفاظ، دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس وظیفے سے وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، چونکہ بہت عرصے کے بعد، کافی دنوں کے بعد آپ سے بات چیت کا موقع مل رہا ہے، آپ کو وظیفہ دینے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ملتا، بالکل مصروفیات اتنے ہیں کہ بس اللہ کی امان، اللہ تعالی ہمارے اوقات میں، ہماری زندگی میں، سب مسلمانوں کے زندگی میں برکت ڈال دے، اوقات میں برکت ڈال دے۔ تو بھائیوں بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ قرآن عظیم کے 4 الفاظ ہیں۔ قرآن عظیم کے 4 الفاظ، دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو اس سے ختم نہ ہو، خواہ آپ کو مالی پریشانی ہو، خواہ آپ کو جادو کی پریشانی ہو، خواہ آپ کو جنات کی پریشانی ہو، خواہ آپ کو کسی جگہ نکاح کرنا ہو، نہیں ہو رہا، من پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ من پسند کی شادی ہوگی اور محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ۔ وظیفہ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، اور اجازت صرف چند ایک آسان شرائط کے ساتھ، کہ نمبر 1، 5 وقت کی نماز شرط ہے، کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کو اجازت بھی نہیں، اس کا وظیفہ کام بھی نہیں کرے گا۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب، کہ رزق حلال کی طلب کرے۔ تیسری شرط، اللہ پر اعتماد اور یقین کامل ہو، شک نہ ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین، اعتماد کامل ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں وظیفہ، دعا، لیکن جب شک ہو رہا ہو تو پھر وظیفہ رد ہو جاتا ہے، دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، کہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ابھی جو میں وظیفہ دے رہا ہوں تو اس کا تلفظ ٹھیک ہو، صحیح طریقے سے آپ پڑھ رہے ہوں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ایک ہی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں، ایک ہی بار میں آپ جس مشکل کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ تیر بہدف پورا ہوگا۔ بس ان شرائط کے ساتھ، ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کام کرے گا۔ ادھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور وظیفہ پڑھیں گے، 4 الفاظ پڑھیں گے قرآن عظیم کے، ادھر آپ کی حاجت انشاءاللہ آپ کو خوشخبری آ جائے گی، آپ کو کہیں نہ کہیں خوشخبری آ جائے گی انشاءاللہ کہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں، ایسے وقت میں کہ جس وقت نماز پڑھنا جائز ہو، بہتر یہ ہے کہ تہجد کا وقت ہو تو نور علی نور، ورنہ جو بھی وقت ہو پڑھ سکتے ہیں نماز کے اوقات میں۔ تو آپ ایسا کریں کہ وضو کریں تازہ، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کے خوب دل سے پڑھیں، خوب دل سے، خوب صحیح طریقے سے، صحیح ارکان ادا کرتے ہوئے، صحیح قرات کرتے ہوئے، صحیح سجدے کرتے ہوئے، خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے صلاۃ حاجت۔
صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں، پہلی مرتبہ جب شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب۔ خوب معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، میرا پالنے والا، میرا اللہ، قریب مجیب، 4 الفاظ ہوئے نا، ان ربی قریب مجیب، 4 الفاظ کا وظیفہ ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، قریب قریب ہے، مجیب دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ نے خوب دل سے پڑھنا ہے، اللہ پر یقین و اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اس وظیفے کی طاقت کا مشاہدہ خود دیکھیں کہ انشاءاللہ ایک ہی بار میں ادھر آپ، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھنے، درود ابراہیم، اور آخر میں خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ، بے شک میں نے جو وظیفہ پڑھا، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب، آپ نے خود اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے خود ہمیں سمجھایا ہے کہ میرا رب قریب ہے، تو ہمارے قریب ہے، تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو اے میرے رب، میری فلاں حاجت اس آیت کے صدقے قبول فرما، میری اس حاجت کو قبول فرما، میری اس فلاں مراد کو قبول فرما، اپنے خزانہ غیب سے مجھے حلال مال عطا فرما۔ یعنی آپ جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے اس حاجت کو مانگے، خوب دل سے مانگے۔ ہمیں طریقہ دعا کرنے کا بھی نہیں آتا، صحیح دل سے دعا مانگنا ہے کہ اے میرے اللہ، میرا اور کون ہے، میرا رب کوئی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بناتا، آپ یک و تنہا ہے، آپ میرا رب ہے، کائنات کے رب ہے، آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان، ستاروں، سورج، چاند، سب کا رب آپ ہی ہیں، آپ کے سوا، تمہارے سوا ہمارا تمام کائنات میں کوئی رب نہیں۔ تو اے میرے اللہ، کدھر جاؤں؟ آپ نے تو خود ہمیں بتایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میں قریب ہوں، دعا قبول کرنے والا ہوں، تو میری اس حاجت کو پورا فرما۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اسی وقت انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا اثر زیادہ ہوگا اور جلدی وظیفہ قبول ہوگا۔ تو ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، تو انشاءاللہ ادھر نماز، ادھر 2 رکعت نماز اور 4 الفاظ قرآن پاک کے، اور پھر ادھر انشاءاللہ حاجت کی تکمیل، حاجت کا پورا ہونا انشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ سے پورا نہ ہو تو دوسرے دن، جتنے دن آپ کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ، لیکن پہلی مرتبہ جن کے ایمان و یقین پختہ ہوں گے ان کو دوسری بار ضرورت نہیں ہوگی ایک حاجت کے لیے۔ پھر جب بھی زندگی میں کوئی حاجت درپیش ہو پھر دوبارہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا